نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالوہاب خان اور پروگرام ہے فیضان عید الاضحیٰ جو کہ آئے گا پہلی ذی الحج سے لے کر 10 ذی الحج تک۔ اور آج کا پروگرام جو ہماری پہلی نشست ہے جس کا موضوع ہے فلسفہ قربانی، تو ہم علامہ صاحب کی طرف جانے سے پہلے میں آپ لوگوں سے یہ درخواست کروں گا کہ کائنڈلی آپ لوگ جو ہیں وہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو، اور اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو وہ آپ کمنٹ باکس کے اندر بھی پوچھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ نے ہمارے چینل القرآن حفظ و ناظر اکیڈمی کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سبسکرائب بھی کر دیجئے گا۔ تو اب چلتے ہیں سوالات کی جانب اور حضرت علامہ مولانا محمد نعمان رضا مدنی صاحب کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ علی کل حال، اللہ کا بڑا شکر، بڑا کرم۔ آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے۔ علامہ صاحب، جیسا کہ آج کا جو ہمارا موضوع ہے فلسفہ قربانی، تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ فلسفہ قربانی یہ کیا جس کے اندر ہم لاکھوں جانور جو ہیں وہ عید الاضحیٰ کے اندر 3 ایام جو ہوتے ہیں اس کے اندر ہم لوگ ذبح کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں ذرا تھوڑی رہنمائی فرما دیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ماشاءاللہ، سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو کہ ماشاءاللہ آپ فیضان عید الاضحیٰ پروگرام لے کر آئے ہیں۔ اس میں بہت سارے سوالات یقیناً ہوں گے، انشاءاللہ جوابات میں دینے کی پوری کوشش کروں گا، جو آتا ہوگا انشاءاللہ ضرور میں عرض کروں گا۔ اس حوالے سے جو آپ نے سوال کیا فلسفہ قربانی کے، جو ہم جانوروں کو قربان کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں، کیا وجہ ہے، تو ایک بنیادی وجہ سب سے بڑی تو یہ ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ مسلمان کے لیے کیوں، کیا، کیسے، یہ سارے سوالات تب ختم ہو جاتے ہیں کہ جب اس کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کا حکم بیان کر دیا جاتا ہے۔ تو سب سے بڑھ کر تو یہ ہے کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے قربانی کرنا۔ صاحب نصاب پر جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا، اس کے مال کی ایک کوانٹٹی جو انشاءاللہ ہم پروگرام میں بیان کریں گے کہ اس پر قربانی واجب ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ کہ مسلمان پر جو ہے ساری جھجک ختم ہو جاتی ہے، سارے سوالات ختم ہو جاتے ہیں جب اس کے سامنے بیان کیا جائے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ دوسری بات جو اس کے اندر یہ ہے وہ سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ ایک تو ہم نے اللہ کے اور اس کے رسول کی اطاعت کر لی، اس کے بعد جن شخصیات کی ہم قربانی کو ہم یاد کر رہے ہوتے ہیں، جن کے کام کو ہم یاد کر رہے ہوتے ہیں، وہ بہت ہی جلیل القدر شخصیات ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انتہائی قریب بندے ہیں، اور وہ ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے خلیل ہیں، جن کا لقب خلیل اللہ ہے۔ اور دوسری شخصیتیں حضرت اسماعیل علیہ السلام جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، صاحبزادے ہیں، یہ بھی نبی ہیں، اور ان کا لقب ہے ذبیح اللہ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا قربانی کرنے کا۔ اب دیکھیں، ہم تو قربانی کر رہے ہیں جانور کی، ہم کیا قربان کریں گے بھئی؟ گائے قربان کر دیں گے، بیل قربان کر دیں گے، بکرا قربان کر دیں گے، اونٹ قربان کر دیں گے، مینڈا قربان کر دیں گے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو امتحان لیا جا رہا ہے وہ انتہائی سوچنے والا یہ مقام ہے۔ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتوں میں سے ایک حکمت ہے کہ وہ جب کسی کو اپنا قرب بخشتا ہے نا عبدالوہاب بھائی، تو اسے قرب بخشنے کے بعد اس کا امتحان لیا جاتا ہے، اور جتنا زیادہ قرب ہوتا ہے تو اتنا زیادہ سخت امتحان لیا جاتا ہے۔ تو اللہ نے اپنے خلیل کا امتحان اس انداز میں لیا کہ آپ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ تم نے جانور نہیں بلکہ اپنا بیٹا اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض نہیں کی کہ مولا یہ کیا بات ہوئی کہ میں اپنے بیٹا ہی ذبح کر دوں، ایک انسان کو ذبح کر ڈالوں؟ اللہ کا جیسے حکم آیا آپ فوراً چل دیے، اور آپ نے جو ہے وہ قربانی کے لیے آپ چلے۔ خواب آیا، خواب کے بعد پھر جو ہے وہ ایک سلسلہ ہوا، اور آپ جو اپنے بیٹے کو لے کر چل دیے اور ایک جگہ پر آپ نے لٹا دیا۔ آپ نے اپنے جو ہے وہ اپنی آنکھوں میں پٹی بھی باندھ لی، اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے قربان جب کرنا چاہا تھے اسماعیل علیہ السلام کو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت یہ ہوئی کہ ایک مینڈھا جو ہے وہ جنت سے آیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر وہ مینڈھا جو ہے قربان ہو گیا۔ یہ یاد ہو گئی کس کی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی۔ تو دو چیزیں یہاں پر آ گئیں، ایک تو اللہ اس کے رسول کا حکم آ گیا، اور یاد آ گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد کہ جو ہم نبھا رہے ہیں، جو ہم کر رہے ہیں۔ کیونکہ ہمارا جو دین ہے، دین اسلام، دین محمدیہ علیہ صاحب والسلام، اسے ملت ابراہیم بھی کہا جاتا ہے۔
اس میں کئی چیزیں وہ ہیں کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں تھیں، وہی چیزیں ہماری شریعت میں یعنی کہ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو ہے موجود ہے، تو اس کو ملت ابراہیم بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس کے اندر قربانی بھی جو ہے اس کے اندر موجود ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ فلسفہ ہے جو آج تک چل رہا ہے، اور قیامت تک انشاءاللہ جب تک مسلمان موجود ہیں انشاءاللہ قیامت تک یہ قربانی کے سلسلے سے جاری و ساری رہے گا۔ حضرت علامہ صاحب، میرا آپ سے جو ہے وہ دوسرا سوال یہ ہے کہ تکبیرات تشریق جو ہیں اس کے بارے میں ذرا تھوڑی رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیں، تکبیرات تشریق جو ہیں وہ پڑھی جاتی ہیں 9 ذی الحجۃ الحرام سے لے کر 13 ذی الحجۃ الحرام تک۔ کب سے شروع ہوں گی؟ 9 ذی الحج کی فجر سے شروع کی جائیں گی، اور 13 ذی الحج کی عصر تک جو ہے یہ تکبیرات تشریق جو ہے پڑھی جاتی ہیں۔ کب پڑھی جائیں گی؟ کون سی نماز کے بعد پڑھی جائیں گی؟ تو یہ بھی آپ کے سامنے میں ذکر کر دوں۔ تکبیرات تشریق پڑھی جاتی ہے فرض جو رکعت جو ہوتی ہے اس کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ جو مرد ہیں وہ کیونکہ مسجد میں نماز پڑھنے کا ان کو حکم ہے فرض، تو وہ مسجد میں جب پڑھتے ہیں تو بلند آواز سے تکبیرات تشریق کہتے ہیں۔ یہ ہیں کیا؟ کون سے کلمات مقدسہ ہیں؟ یہ بھی سماعت فرما لیں ناظرین کرام۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیرات تشریق ہیں جو پڑھی جاتی ہیں۔ عورت بھی پڑھتی ہے، لیکن عورت کیونکہ گھر پہ نماز پڑھتی ہے تو وہ آہستہ آواز میں تکبیرات تشریق کہے گی، اور جو مرد ہیں جن پر اللہ نے فرض نمازیں جو ہیں وہ جن پر فرض ہیں نمازیں، تو چاہے وہ تنہا پڑھیں فرض رکعتیں، چاہے جماعت کے ساتھ پڑھیں، تو وہ جو ہے یہ تکبیرات تشریق 3 مرتبہ جو ہے وہ پڑھیں گے، اور یہ 13 ذی الحجۃ الحرام تک عصر کی نماز تک جو ہے یہ تکبیرات تشریق پڑھنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر ان تاریخ میں یعنی کہ 9 ذی الحج سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر تک اگر کسی کی کوئی نماز مثال کے طور پر اللہ نہ کرے کہ نکل جاتی ہے یعنی کہ قضا ہو جاتی ہے، تو جب قضا رکعتیں جب وہ ادا کرے گا تو اس وقت جو ہے یہ تکبیرات تشریق نہیں پڑھے گا جب تک وہ ادا کر رہا ہے نماز کو، یعنی کہ جو ادا رکعتیں وہ پڑھ رہا ہے جب تک پڑھے گا فرض رکعتوں میں، اور جب اگر اللہ نہ کرے قضا ہو جاتی ہیں تو قضا جو انسان ادا کرتا ہے تو اس میں تکبیرات تشریق جو ہے وہ نہیں پڑھی جائیں گی۔ علامہ صاحب، میرا آپ سے تیسرا سوال یہ کہ جو بہت ہی کامن سوال ہے، اکثر لوگوں کے ذہنوں کے اندر آتا ہے، وہی سوال ہے کہ جو ہم جانور کو ذبح کر رہے ہیں اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ دیکھیں، جانور جو ہے وہ ہم کئی طریقے کے ذبح کرتے ہیں، یعنی کہ ہم مینڈا، دمبا ہو گیا، دمبی ہو گئی، یہ تینوں ایک چیز ہو گئی۔ بکرا کا جب نام لیتے تو اس کے اندر بکرا ہو گئی، بکری ہو گئی، یہ دونوں چیزیں ایک ہو گئی۔ پھر جب ہم گائے کا نام لیتے تو گائے کے اندر بیل بھی آ گیا، اور اس کی جو قبیل کی جو چیزیں وہ آ گئیں۔ اونٹ میں اونٹ اور اونٹنی دونوں چیزیں آ گئیں۔ تو جو مینڈا یا دمبا وغیرہ جو ہے اور جو بکرا وغیرہ جو ہے ان کی عمر جو ہے 1 سال ہونا ضروری ہے۔ ان کی عمر 1 سال ہوگی، 1 سال سے 1 دن بھی کم ہوگا تو اس کی جو ہے قربانی جو ہے وہ جائز نہیں ہوگی۔ دمبا وغیرہ کے حوالے سے یہ جو ہے وہ تفصیلات شریعت مطہرہ نے بتائی ہیں ہمیں، جو علماء فقہ نے بتائی ہیں، وہ یہ کہ دمبا اگر دیکھنے میں سال بھر کا میں دکھتا ہے، یعنی کہ اس کی عمر بھلے 6 مہینے کی ہو لیکن اگر وہ سال بھر کا دکھائی دیتا ہے، یعنی کہ 1 سال والا دمبا اور 6 ماہ والا دمبا اگر ہم ساتھ ساتھ رکھیں تو دونوں ہمیں ایک جیسے لگیں، یعنی کہ سال بھر جیسا لگے 6 مہینے والا، تو اب اس کی قربانی جائز ہوگی۔ لیکن یہ تخصیص بکرا اور بکری میں نہیں ہے، ان کی عمر پوری 1 سال ہونا ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد گائے، بیل وغیرہ جو اس کے اندر جو چیزیں جو آ جاتی ہیں، اس میں ان کی عمر ہونا 2 سال ہونا ضروری ہے۔ 2 سال سے 1 دن میں کم ہے تو ان کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ پھر تیسری جو چیز ہے وہ ہے اونٹ یا اونٹنی، ان کی عمر 5 سال ہونا ضروری ہے۔ 5 سال سے اگر 1 دن بھی کم ہے تو ان کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اسی سوال کے ساتھ میں ایک چیز آپ کے سامنے اور ذکر کر دوں کہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں 2 دانت، کہ 2 دانت ہوں یا نہیں ہوں، کھیرا ہو فلاں، یہ اس طرح کی چیزیں۔ تو جو میں نے عمر کے حوالے سے جو میں نے آپ کے سامنے چیز ذکر کی ہے اسی کو لے کر ہم قربانی کریں گے۔ اب اس کے 2 دانت آئے ہوں یا نہیں آئے ہوں، کھیرا ہو، جو بھی اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ ہوں، اس کے اندر یہ چیز نہیں دیکھی جائے گی بلکہ عمر کا دیکھا جائے گا۔ اگر اس کی عمر بکرا بکری کی عمر 1 سال، دمبا ان کی بھی 1 سال عمر، اور اس طریقے سے گائے 2 سال کی، اور اونٹ اونٹنی وغیرہ
یہ 5 سال کا۔ تو عمر دیکھ لیں، عمر کو ان کی ایج کو دیکھ لیں، اگر ان کی ایج ہے اور دانت وغیرہ کوئی نہیں ہے بظاہر تو پھر جو ہے قربانی ان کی جو ہے وہ جائز ہے، قربانی آپ کر سکتے ہیں۔ خلوص سے دل کے ساتھ قربانی کریں، دکھاوے کے لیے قربانی نہ کریں، اللہ کے لیے قربانی کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی قربانی کریں، اس کا بہت زیادہ ثواب، بہت ہی زیادہ ثواب ہے۔ انشاءاللہ اور بھی پروگرام جو انشاءاللہ ہمارے اگلے آئیں گے انشاءاللہ، اس کے اندر اور بہت سارے سوالات ہوں گے، تو انشاءاللہ ہم اس کے جوابات دیں گے۔ تو اگر آپ لوگوں کے سوال اگر کچھ ہوں تو جیسا کہ ہمارے عبدالوہاب بھائی نے بتایا کہ آپ کمنٹ باکس کے اندر جو ہے آپ سوالات پوچھ سکتے ہیں۔ نمبر جو ہے وہ اگر آپ عبدالوہاب بھائی بتا دیں، نمبر بھی انشاءاللہ اسکرین پر چلے گا ہمارا، تو وہ اس کے اندر بھی اگر آپ سوالات اس پہ SMS کرنا چاہیں، واٹس ایپ کرنا چاہیں تو اس پہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو نمبر آپ لوگ چاہیں تو لکھ سکتے ہیں، اور وہ بھی ہم ڈسکرپشن کے اندر بھی اس نمبر کو جو ہے وہ لکھ دیں گے، اور وہ نمبر ہے 031013093112۔ اگر آپ کو آج کی نشست بہت زیادہ مستفید لگی اور آپ نے ہمارے چینل القرآن اکیڈمی کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو اس کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ تو اگلی ویڈیو کے لیے اور اگلی نشست کے لیے اللہ حافظ، اللہ نگہبان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔